الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا کریما. پانچویں پارے میں یہ آیت ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، یہ کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ کے تعلق سے ہے. ہمارے دین میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ حرام چیزیں کہلاتی ہیں. بعض لوگوں میں ایک مسکنسیپشن ہے کہ حرام چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسی چیزیں جن کے کرنے سے دار اسلام سے خارج ہو جائے اس کو شرک اکبر، کفر اکبر کہا جاتا ہے. لیکن ہر وہ چیز جس کے کرنے سے منع کیا گیا ہو، جو ممنوع ہو اور جن کے کرنے پہ گناہ ہو، اس کو حرام کہا جاتا ہے. اور بعض ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جن کے کرنے سے منع تو ہے لیکن کرنے پہ گناہ نہیں ہوتا، تو ایسی چیزوں کو مکروہ کہا جاتا ہے. لیکن حرام وہ عمل ہے کہ جس چیز سے انسان بچ جائے تو اس کے چھوڑنے پہ بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. یعنی حرام کرنے پہ گناہ ہوتا ہے اور حرام کام چھوڑنے پہ ثواب ہوتا ہے. گناہ کا کام کرنے پہ گناہ ملے گا اور گناہ کا کام چھوڑنے پہ ثواب ملے گا. تو اسی تعلق سے یہ آیت ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، یعنی ان حرام چیزوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. کچھ گناہ ہوتے ہیں جو صغیرہ ہوتے ہیں اور کچھ گناہ ہوتے ہیں جو کبیرہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ ہوتے ہیں. بچنا دونوں سے ہے، لیکن اس آیت میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کبیرہ گناہوں سے بچ جائیں، اگر آپ بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، ما تنہون عنہ، جس سے آپ کو روکا گیا ہے، تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم آپ کی جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، آپ کی جو خطائیں ہیں، ان کو ہم معاف کر دیں گے. اس کا یہ کفارہ ہو جائے گا. یعنی یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ کبیرہ گناہ انسان کرے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ خاص توبہ کرنی پڑتی ہے. لیکن صغیرہ گناہ جتنے بھی ہیں وہ ہماری نیکیوں کے کرنے سے معاف ہوتے رہتے ہیں. یہ فرق ہے. کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ کے رزلٹ میں یہ فرق ہے کہ کبیرہ گناہ سے اگر توبہ کرنی ہو تو خاص، یعنی کبیرہ گناہ مٹوانے ہوں تو خاص توبہ کرنی پڑتی ہے. دل میں کم از کم نیت لے کے یا زبان پہ الفاظ لا کے اس کے اللہ کے سامنے انسان گڑ گڑائے، اس پہ انسان غمگین ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے تو پھر اس کی معافی ہوگی. لیکن جو صغائر ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، وہ انسان نیکیاں کرتا چلا جائے گا اور اس کا کفارہ ہوتا چلا جائے گا. قرآن کی آیت ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات جو ہیں، نیکیاں جو ہیں، وہ سیئات، یہ چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو لے جاتی ہیں. تو ایک سوال یہ ہے کہ یہ تو ریزلٹنٹلی پتہ چل گیا نا کہ کبیرہ گناہ کیسے مٹے گا اور صغیرہ کیسے مٹے گا. اس میں فرق کیا ہے؟ کون سا کبیرہ ہے، کون سا صغیرہ ہے؟ تو اس میں ایک بہت بنیادی سا فرق ہے، یا کہہ لیں دو فرق ہے. کہ کبیرہ گناہ وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث میں یا کسی نص میں وضاحت آ جائے کہ یہ کبیرہ ہیں. جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان من اکبر الکبائر، کہ کبیرہ گناہوں میں یہ چیزیں ہیں، اور اس کے بعد کوئی 8-10 چیزیں نبی علیہ السلام نے بتائیں، تو وہ ساری کی ساری کبیرہ ہیں. باقی ہر وہ عمل جس پر
دنیا میں کوئی سزا رکھ دی گئی ہو یا آخرت میں کوئی وعید، کوئی سزا سنا دی گئی ہو، یا پھر اللہ رسول کی لعنت کا لفظ اس پہ آیا ہو، یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور اس میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، اپنے بھائی کو تکلیف دینا، نماز چھوڑنا، اس کی پوری ایک تفصیل ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الکبائر، انہوں نے پوری ایک کتاب اس موضوع پہ لکھی ہے کہ جس میں انہوں نے کبیرہ گناہوں کو ایک کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے۔ تو یہ کتاب پڑھنے والی ہے، دارالاسلام وغیرہ کے سٹورز پہ اور آن لائن بھی بڑی آسانی سے مل جاتی ہے، انگلش میں بھی اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے، اصل کتاب تو عربی میں ہے، تو اس کو لیجئے اور اس کو پڑھیے، کم از کم اپنے آپ کو ہم کبیرہ گناہوں سے تو بچا لیں، تاکہ چھوٹی غلطیاں، چھوٹے گناہ جو ہوتے رہتے ہیں وہ ویسے ہی مٹتے چلے جائیں۔ یہ جو رمضان آتا ہے، یہ رمضان کی بھی یہی فضیلت ہے۔ آپ یہ حدیث سنتے رہتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ وہ صغائر ہیں، یہ چھوٹے گناہ ہیں جو معاف ہوں گے، کیونکہ بڑے گناہ جب تک توبہ نہیں کریں گے ان کی معافی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترتیب کچھ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، ورنہ الفاظ یہ ہیں کہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان، والجمعہ الی الجمعہ، اور ایک نماز سے دوسری رمضان، ایک نماز سے دوسری نماز، مکفرات ما بینہن، ان کے درمیان میں جو بھی انسان گناہ کرتا ہے اس کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح اس روایت میں ہے والعمرہ الی العمرہ، انسان ایک عمرہ کرے اور اس کے بعد دوسرے عمرے پہ جائے تو اگلا جو عمرہ ہے پچھلے پورے پیریڈ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ایک نماز سے دوسری نماز، پھر ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور پھر ایک رمضان سے دوسرا رمضان، یعنی ایک رمضان آ گیا تو الحمدللہ پچھلے سال کے جتنے صغیرہ گناہ تھے اللہ کے فضل سے وہ معاف ہو جائیں گے۔ یہی نیکیوں کا فائدہ ہے اور یہی اللہ کا کرم ہے کہ جو چھوٹے گناہ ہیں وہ اس طرح سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے پھر اور بھی تفصیل ہے، وہ پھر کسی اور دن بیان کریں گے۔ دوسرا جو معاملہ اس پارے میں بڑا اہم ہے، جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ آیت ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، کہ جب تم کسی کو سلام کرو سلام کے ساتھ تو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، یعنی جب کوئی تم میں سے تمہیں سلام پیش کرے، تمہیں ویلکم کرے، تو تم جب اس کو پیش کرو تو اس سے اچھے سے کرو۔ مثال کے طور پہ ایک انسان آپ کو آ کے سلام کرتا ہے السلام علیکم، تو شریعت کا حکم یہ ہے، اس آیت کا حکم یہ ہے کہ آپ اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یہ کم از کم کہیں، یعنی جتنا وہ کر رہا ہے اس سے بھی احسن منہا، اس سے تھوڑا سا بہتر، اس سے احسن کریں۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کیا کہیں جواب میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر وہ پورا کہہ رہے ہیں تو آپ بھی جواب میں پورا کر دیں، یہ حکم ہے اس میں۔ اور کم از کم کیا کرنا ہے کہ اس نے جتنا سلام کیا ہے اتنا تو کم از کم لوٹا دیں، اور یہ ایک مسلمان کا فرض ہے، حق ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے سلام کا جواب دے، یعنی یہ حکم واجب کا حکم ہے کہ جب آپ کو کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دیں، نہیں تو کم از کم جتنا وہ سلام کر رہے ہیں اتنا ہی جواب دے لیں۔ اور سلام کے بڑے فضائل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ سلام کو عام کرو، جس کو جانتے ہو جس کو نہیں جانتے سب کو سلام کرو۔ پھر کیا فرمایا کہ اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور صلوا باللیل والناس نیام، رات کو کھڑے ہو کے نماز ادا کیا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، جب لوگ اپنی گہری نیند رات گزار رہے ہوں تو تم کھڑے ہوا کرو اللہ کے لیے اور نماز ادا کیا کرو۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تدخل الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے تورث الجنان،
کہ جنتوں کے وارث بن جاؤ. یہ 3-4 کام کرو گے جس میں اول کیا ہے؟ افش السلام، سلام کا افشا، سلام کو عام کرو، پھیلاؤ سلام کو. یہ مسلمانوں کی شعائر میں سے ہے، مسلمانوں کی ظاہری نشانی میں سے ہے. مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. یہاں تک کہ کوئی کافر بھی ہے وہ بھی آپ کو پہچانے گا، وہ دیکھے گا کہ آپ مسلمان ہیں، وہ بھی آپ کو سلام کر دے گا. وہ الگ بات ہے کہ ہماری تعلیم یہ ہے، ہمیں حکم یہ ہے کہ کافر اگر ہمیں سلام کرے تو ہم نے پورا جواب نہیں دینا ہے. کوئی اگر کہے کافر السلام علیکم تو ہم نے جواب دینا ہے، لیکن ہم نے وعلیکم کہنا ہے، وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے. وہ اپنا اخلاق اچھا بیان کر رہے، ہمارا اخلاق اتنا ہی اچھا ہونا چاہیے جہاں ہمیں شریعت کی پابندی لگ جائے. شریعت ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ وہ کافر ہے، وہ غیر مسلم ہے، اس کو ہم بس اتنا ہی جواب دیں وعلیکم. اور یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں نے اس سلام کے لفظ کو ہی تبدیل کر دیا ہے. ہمارے یہاں سلام ایک عام بات چیت کا ایک انداز بن گیا ہے. جیسے لوگ ہیلو ہائی کرتے ہیں تو ہمارے یہاں بس السلام علیکم اس طرح بن گیا. یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ سلام یہ شرعی عبادت ہے. اس کو ہم اپنے خواہش کے مطابق اس کے الفاظ چینج نہیں کر سکتے. بعض لوگ اس کے الفاظ چینج کر دیتے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، مختلف الفاظ کے ادا کرتے ہیں. یہ الفاظ صحیح نہیں ہے، یہ لفظ تبدیل کرنا یہ جائز نہیں ہے. بلکہ السلام علیکم یا السلام علیکم یہ تو سامنے والے کو بد دعا دینا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کچھ یہودی آئے تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو یہ بد دعا دی، تو جواب میں اما عائشہ نے 2-3 الفاظ جواب میں اور بڑھا دیے. تو نبی علیہ السلام نے اس سے روکا اور کہا آپ صرف علیکم یا وعلیکم کہا کیجیے. تو اس لیے یہ الفاظ ہمیں تبدیل نہیں کرنی چاہیے. اور اسی طرح اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ جب ایک انسان السلام علیکم کہتا ہے اور آپ اس کو جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام، تو آپ کے لیے 10 نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں. کوئی آپ کو سلام کرے اور آپ جواب دیں وعلیکم السلام تو 10 نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں شامل ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو 20 نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں لکھ دی جاتی ہیں. اور اگر اس پہ اور اضافہ کریں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا پھر ابتدا میں آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو 30 نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں لکھ دی جاتی ہیں. تو اس لیے اس میں کوئی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. چلتے پھرتے انسان ایک دوسرے کو سلام کرے، بازاروں میں جائے کوئی دکھ جائے تو اس کو سلام کرے. یہاں تک کہ یہ علماء نے مسائل بھی بیان کیے ہیں کہ کوئی نامحرم خاتون بھی اگر قریب سے گزرے اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو، ایک پبلک پلیس ہو، تو ادھر بھی اس انداز میں کہ اس پہ مزید فتنہ نہ ہو تو ان کو بھی سلام کرے. اور پھر اس کے شریعت نے آداب بتائے ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یسلم الصغیر علی الکبیر. اس کے آداب میں سے کیا ہے؟ چھوٹا بڑے کو سلام کرے. اگر بڑے موجود ہیں اور چھوٹے ہیں تو چھوٹا پہل کرے گا، چھوٹے کو چاہیے وہ بڑے کو سلام کرے. دوسرا والمار علی القائد، چلنے والا بیٹھے ہوئے پہ سلام کرے گا. کوئی بندہ، کچھ لوگ فٹ پاتھ پہ یا کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں اور ایک بندہ ادھر سے گزر رہا ہے تو وہ چلنے والا بیٹھے والے کو سلام کرے گا، اس نے پہل کرنی ہے، وہ گزرتے ہوئے کہے السلام علیکم. اسی طرح والقلیل علی الکثیر، کم لوگ زیادہ کو کریں گے. ایک جگہ پر 15-20 لوگ بیٹھے ہیں یا 5-6 لوگ بھی بیٹھے ہیں اور ایک شخص اس کے اندر داخل ہو رہا ہے تو وہ ایک شخص بلند آواز سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ کہے گا، اور جواب میں ایک بندہ بھی جواب دیتے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا. اسی طرح یسلم الراکب علی الماشی، جو سوار ہے وہ چلنے والے کو سلام کرے گا، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور سوار گاڑی میں جا رہا ہے، بائک پہ، سائیکل پہ، تو جو پاس سے گزر رہا ہے اس کو سلام کرے. تو یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سلام کرنا ایک عبادت ہے اور اس میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اس نیکی کو حاصل کرنے میں کوئی کنجوسی نہیں اختیار کرنی چاہیے. ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب ماحول ہے کہ کوئی جاننے والا دور سے دکھ جائے تو ہم
اپنی گردن پھیر لیتے ہیں اور دوسری سائڈ سے نکل جاتے ہیں. سلام کرنا تو دور کی بات، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اگنور کر کے یہاں سے نکل جائیں. ہاں ٹھیک ہے، آپ کو کوئی کام ہے یا وہ کسی کام میں مصروف ہے تو ٹھیک ہے، لیکن سلام میں پہل کرنا مسلمان کا فرض ہونا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان کے دل میں کبر کے ختم ہونے کی علامت یہ ہے، ایک انسان جس کے دل میں رائی کے برابر بھی کبر نہ ہو، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ سلام میں پہل کرے، کسی کو دیکھے جا کے سلام کرے. اور یہ بات بھی ہمیں اپنے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کسی سے کبھی کچھ انبن ہوئی بھی ہو، کسی سے معاملات کچھ گڑبڑ ہوئے ہوئے ہوں، کسی جاننے والے سے، کسی دوست سے، کسی گھر والے سے، تو اکثر و بیشتر اگر آپ سلام میں پہل کر دیں تو یہ جو معاملات کی گڑبڑی ہے، یہ جو معاملات تھوڑے سے ان میں کھچاؤ آیا ہوا ہے، یہ اگر ختم نہ ہو کم از کم ضرور ہو جائیں گے، معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن اگر سلام ہی نہ ہو، سلام نہ ہو اور سلام کا جواب ہی نہ ہو، اور ایک دوسرے کو دیکھ کے ایک دوسرے کو یہ اسلامی جو سلام ہے یہی نہ پیش کیا جائے، تو یہ اس سے اور کھچاؤ ہوگا. تو اس لیے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے بھی سلام میں پہل کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے آگے پوچھا کہ کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ فرمایا تطعم الطعام، تم کھانے کھلاؤ لوگوں کو، وتقرأ السلام، سلام پیش کرو، علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ جس کو تم جانتے ہو اور جس کو نہیں جانتے، سب کو سلام کرو، یہ صرف جاننے والے کو نہیں ہے. اس لیے کبھی کوئی بازار میں ہو، کہیں آپ واک کر رہے ہیں، کوئی پارک ہے اور کسی مارکیٹ میں ہے، بھئی جو دیکھے اس کو سلام کریں، سلام بھیجتے رہیں، چلتے پھرتے اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں. تو اس لیے ان باتوں پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. یہ اسلام کی ان عبادات میں سے ہے کہ جو بعض اوقات لوگ بھلا دیتے ہیں یا اس کو اگنور کر دیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اور بھی کئی چیزیں ہیں جس کی طرف رہنمائی کرانا ضروری ہے، وہ پھر انشاءاللہ پھر کسی دن آنے والے جو پارے ہیں اس میں بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كتاب الرسل والهدي الدليل